حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھرے کے نیچے گلا ہے لیکن چھرے کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے۔ چھرے کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ یہ بولا بس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ کٹے ہیں بازو ہے زخم سینہ، کٹے ہیں بازو ہے زخم سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ وہ خونی تلوار سر پہ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، حسین سجدے میں جا کے بولے۔ وہ خونی تلوار سر پہ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، حسین سجدے میں جا کے بولے۔ مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا۔ نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میرے قضا نہیں ہے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر جھکا ہے، حسین کا سر جھکا ہے لیکن یزید جیسے شقیق آگے، یزید جیسے شقیق آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھرے کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسین جیسا
شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ جزاک اللہ جناب۔ یہ تھے نعت خواں دانیال اشرفی صاحب ثنا خواں۔ یہ منقبت آپ نے پیش کی اور یہ بات بالکل درست ہے کہ حسین جیسا شہید اعظم اس جہاں میں کوئی نہیں ہے۔ اسی بات سے آج پروگرام کا آغاز ہوگا۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی ہے اور پروگرام میں عموماً ہم مختلف مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ماہ محرم کا پہلا عشرہ ہے اور اسی مناسبت سے آج پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ ویسے تو K21 نیوز کے اوپر محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں جنہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مختلف مجالس کے حوالے سے تفصیلات بھی خبروں میں دی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اس موقع پر یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں اور اس حوالے سے واقعہ کربلا کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کی سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ آج بھی پروگرام میں اسی مناسبت سے بات کی جائے گی اور خاص طور پہ اسلامی تاریخ کا جب آپ جائزہ لیں تو اس کا آغاز ہی قربانی سے ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی قربانی سے اور اس کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آج پروگرام میں ضرور بات کریں گے کیونکہ بڑی خاص مہمان شخصیات یہاں پر موجود ہوں گی ہمارے ساتھ، ان سے آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور خاص طور پہ یہ جو افسوسناک دردناک واقعہ ہے اور ایک عظیم شہادت ہے اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے معزز مہمانوں کو اس نشست میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ یاد رہے بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، یقیناً کوشش ہوگی کہ پروگرام میں ان کو بھی شامل کیا جائے اور جو پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں انہیں موقع دیا جائے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آگے چل کے ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے۔ سب سے پہلے معزز مہمان علامہ عباس جعفری صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بڑی نوازش آپ کی، قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکال کر پروگرام میں یہاں پر شامل ہوئے۔ دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں پروگرام کا آغاز انہی کے کلام کے ساتھ ہوا، نعت خواں دانیال اشرفی صاحب، ان کو بھی اس نشست میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ علامہ صاحب فرمائیے گا واقعہ کربلا کے حوالے سے جتنی بات کی جائے شاید کم ہے اور امام علی مقام کا ذکر خیر تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ گفتگو کا آغاز میں چاہوں گا کہ ذرا اس شہادت کے فلسفے کے حوالے سے کیا جائے اور اس کی اہمیت کو جیسے میں نے عرض کیا کہ سمجھنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ فی زمانہ جو قربانی کا درس دیا جا رہا ہے، اس عظیم قربانی اور شہادت سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ گفتگو کا آغاز چاہوں گا ان کلمات کے ساتھ۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ فی زمانہ یہ جو 61 ہجری میں شہادت کا واقعہ ہوا جی، اس کے حوالے سے فی زمانہ ہمیں کیا درس ملتا ہے اور کیا ہم اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ بہت خوبصورت، بے اس شک کے بغیر تو آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو عظیم شان قربانی کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ سانحہ کربلا ہے، بے شک، سانحہ صرف کربلا نہیں بلکہ سانحہ کرب و بلا۔ کرب و بلا ہے۔ تو یہ جو ثانیہ ہے یہ ہمیں دیتا ہے درس کے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے بے شک، کہ سید الشہداء امام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں اپنے صرف چند رفقا کے ساتھ اور ہزاروں کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے کہ جو کہ باطل کا لشکر تھا، وہ سید الشہداء چونکہ حق تھا۔ بے شک، بے اور شک، یہی وجہ ہے کہ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا جی، اور عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے سے جب یہ پیغام کہلوایا گیا کہ امام حسین کو چاہیے کہ وہ میری بیعت کر لیں، تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر امام حسین نے سید الشہداء نے اپنی کردار کو بھی واضح کیا، اپنے والد کے کردار کو بھی واضح کیا، اپنے بھائی کے کردار کو بھی واضح کیا، اور یہ جملہ کہہ کر رسول کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صداقت اور امانت والے کردار کو اور حق والے کردار کو واضح کیا کہ ہم جیسے، یہ مجھ جیسا نہیں، یہ ہم جیسے، یہ ہم جیسے تجھ جیسے کی یا تم لوگوں جیسے کی بیعت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہاں تم اور کہاں ہم جیسے حق؟ ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول نے کہا الحق مع علی من علی مع الحق، حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ۔ تو القرآن مع علی من علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ۔ میرے لیے کہا رسول کائنات نے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ہم تو رسول کائنات کی گود میں پلے ہوئے
اور نبوت کی گود میں پروردہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی باطل کے سامنے سر جھکایا ہی نہیں. سیکھا ہی ایک نہیں. اکیلے ہمارے نانا ہوتے تھے اور سینکڑوں کفار ہوتے تھے, 313 مسلمان ہوتے تھے اور 1000 کا لشکر ہوتا تھا. ہم نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا, ہم تو جیسے کہ سامنے سر کیا جھکائیں گے, اس لیے کہ ہمارے یقین کامل خدا کی ذات پر ہے. تیرا یقین و کامل مال و دنیا پر ہے, مال دنیا پر ہے, ہمارا یقین کامل خدا پروردگار عالم کی ذات پر ہے. تو جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ تم جیسوں سے کبھی نہیں ڈرتے. یہ سبق دیا, یہ درس دیا امام حسین نے کہ حق کی خاطر اگر گلا کٹانا بھی پڑے تو کٹوا لو, اس لیے کہ پروردگار عالم کو یہ منظور ہے, یہ پسند ہے کہ حق کی خاطر گلا کٹ جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے جائیں ہرگز ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, یہ زندہ ایسے زندہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے یہاں یعنی اپنے رب کے یہاں رزق پاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حق کے سامنے ڈٹ جانے والے کی فضیلت کیا ہوتی ہے, اور پھر ڈٹ جانے والا رسول کی گود میں پرورش پانے والا. سبحان اللہ. اور ایسا ہو کہ وہ رسول جس کے لیے کہیں, دیکھیں یہ تو کہنا صحیح ہے کہ حسین مجھ سے ہے, لیکن میں حسین سے ہوں, یہ رسول کائنات کیوں فرما رہے ہیں؟ ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ بزرگوں سے اولاد ہوتی ہے, نہ کہ اولاد سے بزرگ ہوتے ہیں. رسول کائنات نے جملہ حسین کے لیے بھی کہا, رسول کائنات جملہ امام حسن کے لیے بھی کہا, اور رسول کائنات نے ایسا ہی جملہ حضرت فاطمہ کے لیے بھی کہا. الفاطمہ تو بغداد منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا ٹکڑا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے, الفاطمہ تو بغداد منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ خون اور گوشت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں پر فلسفہ کچھ اور ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ جو میرا مقصد ہے, میری بعثت کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے والا یہ میرا بیٹا حسین ہے, یہ میرا نواسا حسین ہے, اس کو پورا کرنے والا. تو جو میرا مقصد ہے وہی اس کا مقصد ہے. تو یوں سمجھ لیجیے آپ کہ 3 شعبان 3 ہجری جو ہے وہ امام حسین کی ولادت ہے, اور 10 محرم 61 ہجری امام حسین کی شہادت. تو اب آپ یوں لگائیے اندازہ کہ ولادت سے لے کر شہادت تک تو امام حسین رسول کائنات سے تھے, حسین و منی, اور 61 ہجری کے 10 محرم سے لے کر اور قیامت تک رسول کائنات حسین سے ہیں, انا من الحسین. اس لیے کہ جو ہدف تھا رسول کائنات کا, جو مقصد تھا رسول کائنات کا, اس کو پورا کیا, نہیں اس کو بچایا, اس کو سیو کیا. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے سیو کیا امام حسین نے, سید الشہداء نے. اس لیے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے مختصر رفقا کار کی کاروان کے ساتھ, قافلے کے ساتھ, کچھ بھی کہنے آپ اس حوالے سے کہ چند لوگ تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا, اس کے سامنے جو حق کو بچایا, حق کی تعلیم دی. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ حق کا ساتھ دیں, باطل پرست نہ بنیں. ہمیں حق پرست بننا ہوگا, اور ہم حق پرست بن کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا, داستان کربلا اس کے اندر درد سمویا ہوا ہے. یہ خانمہ رسول جو ہے اس میں ایک نوزائیدہ بچے سے لے کے امام علی مقام اعلیٰ مرتبہ شخصیت, قربانی کی ایسی مثالیں ملی جو رہتی دنیا تک شاید اس کی نظیر نہ ملے. فرمائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک نوزائیدہ بچہ پہ قربانی کا جذبہ اسی طرح لیے ہوئے ہے جیسے امام علی مقام ہے؟ اس کی شان میں چاہوں گا کچھ ضرور عطا فرمائیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور بہت دکھ آمیز اور صدمے والا سوال ہے اس حوالے سے کہ ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر 6 مہینے کا, اگرچہ آج کا دن جو انڈو پاک میں یعنی ہندوستان اور پاکستان کے اندر اس زمین پر جو آج کا دن منصوب ہے 8 محرم کا, وہ حضرت عباس کے حوالے سے منصوب, لیکن جب تک کہ کربلا کے ان نمایاں شہیدوں کا, ویسے تو ہر شہید نمایاں ہے, لیکن کچھ خاص شہید ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے خاص واقعات ہوئے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا بار بار تذکرہ کیا جائے. جیسے کہ حضرت علی اصغر جن کو لقب ملا باب الحوائج کا, حاجتوں کا دروازہ, اگر کوئی اپنی حاجت پوری کرنا چاہے تو حضرت علی اصغر کے توسط سے, ان کے وسیلے سے 6 مہینے کی ننھی سی جان, آپ اندازہ لگائیں. اچھا, چونکہ رسول کائنات نے کہا کہ لحم کا لحمی و دموں کا دم,
کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے. نہیں نہیں نہیں. لحموں کا لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. و دموں کا دمی، اور ان کا جو خون ہے ان کا خون میرا خون ہے. یہ نہیں کہا، میں پھر اپنے محترم سامعین سے کہوں گا کہ رسول کائنات یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے، میرا خون ان کا خون ہے. نہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. رسول کائنات نے یہ ضرور کہا ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، مگر یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے بشر ہو. لیکن اہل بیت اطہار کے لیے کہا کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. یعنی وہاں سے نسبت یہاں آ رہی ہے. ہونا چاہیے تھا کہ یہاں سے نسبت وہاں جاتی، مگر ہو رہا ہے کہ وہاں سے نسبت یہاں آ رہی ہے. ان کے مقام کو دیکھیے، ان کے مرتبے کو پہچانیے. تو ان گودوں میں پلے ہوئے بچے، ظاہر ہے کہ تربیت ایک اہم چیز ہے کہ جو بچے کی پرورش کے اندر اگر تربیت کا عنصر نہ ہو تو بچہ اس قابل نہیں ہو پاتا کہ بڑے ہو کر حق اور باطل کی تمیز کر سکے. سبحان اللہ، بے شک ہے. جب دیکھیں نا یہ کہنا کہ ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک علم حاصل کرو، بے شک. ٹھیک ہے، یہ تربیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ماں کی گود سے. جس کی ماں رباب جیسی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا باپ سید الشہداء جیسا ہو، جس کا باپ جوانان جنت کا سردار ہو، ان کا خون، ان کا گوشت، ان کی تربیت کا عالم کیا ہوگا. یعنی ماں کی گود سے تربیت مل رہی ہے حق کی. یہی وجہ ہے کہ جب عاشور کے دن عصر سے کچھ پہلے سید الشہداء نے استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا و حل من یغیث مغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو آ کر میری مدد کرے، میری فریاد کو سنے، کوئی ہے جو یہاں آ کر ان ظالموں سے میری مدد کرے. کب کہہ رہے ہیں؟ بالکل آخر میں. حضرت اکبر شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس علمدار شہید ہو چکے ہیں، آپ کے انصار شہید ہو چکے ہیں، اقربا شہید ہو چکے ہیں، اور ایسے میں کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے. امام حسین کے تمام اقربا و انصار شہید ہو چکے ہیں. مولا کس کے لیے آپ آواز دے رہے ہیں؟ لیکن مولا بار بار حجت تمام کر رہے ہیں کہ ایسے میں خیمہ حسینی سے گریے کی آوازیں آتی ہیں، بیویوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. امام حسین علی مقام جب خیمہ حسینی میں پہنچے، خیمہ گاہ میں پہنچے، تو اپنی بہن سے فرمایا کہ بہن زینب سلام اللہ علیہا، کیا بات ہے، گریہ کیسے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. یہ جملہ آپ سنیں، مولا کہا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، تو یہ گریہ کیسا؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ کے استغاثے کو سن کر وہ جھولے میں جو 6 مہینے کا بچہ ہے اس نے اپنے آپ کو زمین سے گرا دیا، اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا ہے. مولا پہنچے تو اب عموماً یہ جملے ہوتے ہیں ممبر کے حوالے سے خطابت کے. ایک مرتبہ حضرت علی اصغر نے خاموش نگاہوں سے باپ کو پیغام بھیجا کہ بابا میں تیرا اصغر زندہ ہوں، ابھی تیرا ننھا سپاہی موجود ہے، ابھی تیرا ننھا مجاہد موجود ہے. بابا اگر مجھے میدان میں نہیں لے جانا تھا تو مدینے میں بہن کے پاس چھوڑ دیا ہوتا. بابا میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ کی طرف آنے والے تیر کو میں اپنے گلے پہ روکوں گا. بابا میں آپ کی بے گناہی کی گواہی دوں گا. بابا میں حقانیت کی گواہی پروردگار عالم کے سامنے دوں گا. مجھے لے چلیے، مجھے لے چلیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مقتل کے اندر امام حسین نے علی اصغر کو ریت پر لٹا دیا، کہا کہ اے اشقیاء، اے ظالم قوم، اے فوج اشقیاء، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پی لوں گا پانی تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں دور چلا جاتا ہوں. میں نے بچے کو زمین پر لٹا دیا ہے، کوئی آئے آگے بڑھے اور 2 گھونٹ اس کو پانی پلا دے. علامہ صاحب، موضوع ایسا ہے، گفتگو ایسا ہے کہ اس کو روکنا نامناسب سی بات لگتی ہے، لیکن وہ پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ اور داستان کربلا جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. جاری ہے. محرم الحرام کے پہلے عشرے کی مناسبت سے بات ہو رہی ہے. واقعہ کربلا، داستان کربلا کے اوپر علامہ صاحب روشنی ڈال رہے تھے.
اور ایسا یہ دردناک واقعہ ہے، کچھ دیر پہلے بھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ داستان بیان کرتے ہوئے الفاظ ساتھ نہیں دیتے. علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے جو سلسلہ جاری تھا مولا عباس علمدار کے حوالے سے، کیونکہ واقعہ کربلا اس مختصر وقت میں یہ پوری داستان بیان نہیں کی جا سکتی، یا غالباً پوری زندگی اگر شاید گزر جائے تو اس دردناک واقعے کی جو داستان ہے شاید بیان نہ ہو سکے. چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ مولا عباس علمدار کے حوالے سے بات کرنی ضروری ہے، تو شامل اس میں ضرور یہ بات کی جائے. جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ جی سے جی کہا تھا جی کہ آج کا دن ہندوستان پاکستان میں جی بالخصوص جی جو ہے یہ حضرت عباس کے نام سے منسوب ہے. جی تو آج کے دن حضرت عباس کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے اور ان کے سیرت کے حوالے سے آج کے دن بہت سارے ذاکرین علماء کرام خصوصاً ہندوستان پاکستان میں بیان کرتے ہیں، جبکہ دیگر ممالک میں عموماً 2 محرم کو یہ دن منایا جاتا ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں آج منایا جاتا ہے تو میں آج حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حضرت عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہے. بے شک حضرت عباس علمدار بچپن سے ہی مادر گرامی نے آپ کی محترمہ حضرت فاطمہ کلابیہ، جن کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے، 4 بیٹے تھے، 4 جی، اور یہ چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. تو ان کے زیر تربیت اور ان کی گود میں پانے والے حضرت عباس علمدار، حضرت ام البنین کون تھی؟ میں 1-2 جملے ان کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے کہا تھا کہ عربوں میں کوئی بہادر قبیلہ ہے. کہا کہ کیوں چاہتے ہیں علی؟ یہ کہا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ بہادر قبیلے میں شادی کروں تاکہ اس عورت کے بطن سے جو بیٹا تولد ہو، جو بیٹا پیدا ہو، وہ اتنا بہادر ہو کہ کربلا میں میری جگہ حسین پر اپنی جان کو قربان کر دے. یعنی میری جگہ آلٹرنیٹ حضرت علی، حضرت علی کی جگہ پر وہ قربان ہو جائے. اندازہ لگائیں، اس لیے کہ حضرت علی اس زمانے میں نہیں ہوں گے، اب ان کا کوئی بدل چاہیے، وہ بدل حضرت عباس قرار پائے. علی کا بدل کربلا میں حضرت عباس قرار پائے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام البنین نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی کہا کہ آپ امام حسن کے، امام حسین کے، شہزادی زینب کے، شہزادی کلثوم کے، ان کے آپ غلام ہیں. کبھی آپ ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھیے گا، ہمیشہ آپ ان کو اپنا غلام، ہمیشہ خود کو ان کا غلام اور ان کا خادم سمجھیے گا. یہ آقا ہیں اور آپ لوگ ان کے غلام ہیں. ہمیشہ حضرت امام حسین کو حضرت عباس نے آقا کہہ کر پکارا، کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، کبھی بھائی کہا ہی نہیں. اور مدینے کے اندر خصوصاً بنی ہاشم کے محلے میں جو پانی کے لیے جو انتظامات کرنے ہوتے تھے وہ حضرت عباس کے ذمہ تھے. حضرت عباس ہی پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب علمدار لشکر نے دیکھا کہ گودوں کے پالے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس چونکہ ایسے شجی اور ایسے جنگجو تھے، اور فقط شجی اور جنگجو ہی نہیں، حضرت عباس ایک فقی بھی تھے، بلند پایہ فقی تھے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عباس جب شب عاشور گفتگو کر رہے ہیں حضرت علی اکبر سے اور دیگر بنی ہاشم کے جو جوان ہیں وہ تشریف فرما ہیں، تو کہا کہ سب سے پہلے کل میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں بڑا ہوں، میں علمدار لشکر ہوں، پہلے میں جاؤں گا. تو حضرت علی اکبر نے کہا کہ چچا اگر آپ پہلے چلے گئے تو آپ کے جانے سے بابا جان کی کمر ٹوٹ جائے، میں پہلے جاؤں گا. حضرت عباس نے فوراً کہا پیشانی چوم کر حضرت اکبر کی کہ اکبر اگر تم چلے گئے تو آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، میں پہلے جاؤں گا. جب بھی آپ اجازت لینے گئے حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسین منع کر دی کہ نہیں عباس تم نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے. جناب زینب تمام بیویوں کو دلاسا دیتی تھی، تسلی دیتی تھی کہ گھبراؤ نہیں، میرا بھائی عباس میرے ساتھ ہے، میرا بھائی عباس میرے پاس ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری چادروں کی، تمہارے پردوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، اس لیے کہ میرا بھائی عباس میرے پاس ہے. جب اجازت نہیں ملی اور پھر جب حضرت عباس آخری مرتبہ اجازت لینے گئے تو کہنے لگے امام حسین کہ عباس انتا سید و جیشی، عباس تم میرے لشکر کے سردار. فنظر عباس و شمال و یمینہ، تاریخ جملے حضرت عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا اور فرمانے لگا اینا جیش یا سیدی، میرے آقا میرے مولا، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار تھا. آقا گودوں کے پالے ہوئے بچے مقتل میں شہید ہوئے ہیں، میں ان کے لاشیں اٹھا کر لایا، اب تو مجھے اجازت دیجیے. کہا نہیں عباس تمہیں اجازت دیں گے.
حضرت عباس امام حسین کے جب خیمے سے تشریف لائے باہر تو مستورات کے خیمے میں سے ایک بچی کی آواز آئی، پھوپھی اماں پیاس مارے گا، کچھ تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ حضرت عباس نے یہ آواز سنی، آواز ہی سکینہ ذرا باہر تو آ۔ جناب سکینہ باہر آئیں، کہا پیاس بہت لگی؟ کہا جی چچا بہت لگی۔ کہا پانی پیے گی؟ کہا پیوں گی۔ کہا ایک کام کر دے، اجازت دلوانا تیرا کام ہے، بابا سے اجازت دلوا دے، پانی بھرنا میرا کام ہے، پانی میں بھر لوں گا۔ کہا بابا چچا میں اجازت دلوا دوں گی۔ کہا جا خیمے میں سے جا کے مشکیزہ لے آ۔ جناب سکینہ گئیں اور دوڑ کر مشکیزہ اتارا لے کر آ رہی تھیں، بچوں کو جمع کر کے کہا گھبرانا نہیں، اب میرا شیر چچا پانی بھرنے جا رہا ہے، اب میں تم سب کو پانی پلاؤں گی، اور دیکھو جو سب سے چھوٹا ہے سب سے پہلے اس کو پلاؤں گی، میرا اصغر اماں رباب کی گود میں سب سے چھوٹا ہے، پہلے میں اس سے پلاؤں گی۔ باہر آئیں، حضرت عباس نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا اور گود میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو لیا، امام حسین کے خیمے میں گئے۔ جب امام حسین نے اس طرح سے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے عباس سفارش تو بہت اچھی لایا، عباس سفارش تو بہت اچھی لایا۔ حضرت عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، امام حسین جناب سکینہ سے مخاطب ہوئے، کہا سکینہ بھیج دوں چچا کو؟ کہا بابا بھیج دیجئے چچا کو۔ کہا بھیج دوں؟ کہا بھیج دیجئے۔ کہا بہت پچھتاؤ گی سکینہ، کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے، بھیج تو رہی ہے۔ جناب حضرت عباس کو جناب امام حسین نے بھیجا، علم دیا، حضرت عباس لڑتے ہوئے تشریف لائے، دریا پہ قبضہ کیا۔ یہ تاریخ کا واحد شہید ہے جو شہید ہو کے بھی غازی ہے۔ اللہ حضرت عباس کو غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دریا پہ قبضہ کر کے اور مشکیزے کو بھر لیا۔ بھرنے کے بعد جب واپس چلے حضرت عباس الابدار علیہ السلام تو ایک مرتبہ دشمن کی فوج جمع ہوئی، یزیدی جمع ہوئی، اور کہنے لگے کہ اگر خیموں میں پانی چلا گیا تو پھر حسین کو شکست نہیں دے سکیں، وہ حسین کا سر نہیں لے سکیں گے، کسی طرح یہ مشکیزہ خیموں میں نہ پہنچنے پائے۔ حضرت عباس بڑی بہادری کے ساتھ خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایسے میں عمر ابن سعد میں جو یزیدی فوج کا اس وقت سپہ سالار تھا، اس نے سب سے جہاں دیدہ ماہر تیر انداز ہرملہ کو بلایا، کہا ہرملہ تجھے عباس کو مارنا ہے۔ ہرملہ ایک بڑا ماہر نفسیات دان تھا اس زمانے میں۔ ہرملہ سے جب انٹرویو ہوا بعد میں لوگوں نے بات کی کہ تو نے عباس کو نشانہ نہیں بنایا، تو نے مشکیزے پہ تیر کیوں مارا؟ تو وہ کہنے کا بات یہ ہے کہ میں نے عباس کا بغور جو ہے نا معائنہ کیا، بہت میں مشاہدہ کرتا رہا، اس کو دیکھتا رہا کہ عباس کی جان کس میں ہے۔ میں نے دیکھا عباس کی جان تو خود میں تھی ہی نہیں، عباس کی جان تھی بھتیجی کی مشکیزے میں، کہ کسی طرح یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے۔ تو میں نے چاہا کہ عباس کی جان مشکیزے میں ہے، مشکیزے کو ہی اگر ختم کر دیا جائے تو عباس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ بھئی یہی میں نے کیا کہ میں نے عباس کو تیر مارنے کے بجائے میں نے مشکیزے کو تیر مارا۔ اور حضرت عباس کا عالم یہ تھا کہ دائیں شانہ قلم ہوا، بائیں شانہ قلم ہوا، مگر ایک جوش میں سینے سے مشکیزے کو لگائے کہ یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے، پانی خیمے میں پہنچ جائے، چلتے چلے جا رہے ہیں، مگر جب تیر مشکیزے میں لگ گیا اور مشکیزہ چھٹ گیا، پانی بہہ گیا تو عباس کی آنس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ جھک کر جو مشکیزے کو دیکھا تو کسی ظالم نے سر پہ گرس مارا۔ حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، مگر دیکھیں ایک نفسیاتی بات ہے کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے، کہیں سے بھی گرتا ہے، تو زمین پر ہاتھ ٹیکنے کی، سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر حضرت عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ حضرت عباس منہ کے بل گرے، آنکھ میں بھی تیر تھا، شانے کٹ چکے تھے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے جب مشکیزہ چھٹ گیا تو گھوڑے کو موڑ لیا تھا۔ مجھے حضرت عباس کے ذریعے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس سرداب میں جہاں حضرت عباس کی قبر ہے وہاں بھی جانے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ ادبہ عالیہ جو کربلا کے منتظمین ہیں اور جو علماء کرام ہیں، ان کی جو مجھ پر خاص ایک کہہ لیں کہ عنایت ہوئی، انہوں نے ہم کو سرداب میں بھی جانے کی اجازت دی، ہم نے دیکھا تو حضرت عباس کی قبر بہت چھوٹی سی ہے۔ حضرت عباس بہت لمبے تھے، اتنے لمبے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹانگیں پیر زمین پر آتے تھے، لیکن اتنے لمبے اور اتنی چھوٹی قبر۔ تو میں نے ایک آیت اللہ سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں، ایک مجتہد ہیں، آیت اللہ ہیں، ایک آپ بڑے محقق ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ حضرت عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہیں؟ کہ بات یہ ہے بیٹا، حضرت عباس
تلواروں سے نیزوں سے اتنے زخمی ہو چکے تھے، ان کے اتنے ٹکڑے کیے جا چکے تھے کہ حضرت عباس سالم نہیں بچے تھے، بلکہ ان کی لاش ٹکڑوں میں حضرت امام حسین کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ صاحب، گفتگو ایسی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ساری زندگی شاید اس کے اوپر بات کی جائے تو یہ بات مکمل نہیں ہو سکے گی، لیکن ابھی پروگرام کا وقت کیونکہ اب محدود ہے تو بریک پہ ہمیں جانا ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں دانیال اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں. یہ منقبت پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے جو آپ کی صحت کے حوالے سے رکھا جاتا ہے، ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں اسکیجول وہ موجود ہوں گے، تو وہ سلسلہ بھی آج جاری رہے گا. گزارش کروں گا دانیال اشرفی سے کہ وہ ایک منقبت پیش کریں اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے. جی. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ اب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر پیاسا